جو لوگ بالوں پر تیل نہیں لگاتے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو آج کل سر پر تیل لگانے کا رواج ختم ہو چکا ہے اور تیل کی جگہ مختلف قسم کے ٹانک اور نہ جانے کیا کچھ استعمال کیا جانے لگا ہے۔ لیکن اگر آج سے کچھ عرصہ پیچھے کی بات کی جائے تو تب نہ شیمپو تھے، نہ کنڈیشنرز اور نہ ہی ہیئر ٹانک وغیرہ تھے۔ تب صرف تیل ہی استعمال کیا جاتا تھا، بلکہ لوگ باقاعدگی سے سر پر تیل لگایا کرتے تھے۔ جو لوگ سر پر تیل نہیں لگاتے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن لیں اور تیل نہ لگا کر آپ کن فوائد سے محروم رہتے ہیں۔ آپ جتنے بھی ٹانک استعمال کر لیں، چاہے مہنگے سے مہنگے کیوں نہ ہوں، وہ ٹانک قدرتی تیل کی جگہ نہیں لے سکتے۔ اسی لیے چاہیے کہ تیل کا استعمال لازمی کیا جائے تاکہ اس کے فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ یاد رہے کہ ہمارے معاشرے میں جو تیل زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے وہ سرسوں کا تیل ہے اور بالوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے تیل ہیں جن کا استعمال بالوں پر کیا جا سکتا ہے، مثلاً کھوپرے کا تیل، بادام کا تیل وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے۔ بالوں پر تیل لگانے کے کیا حیران کن فوائد ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کیا سر اور جسم پر تیل لگانا چاہیے؟ تو اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یاد رکھو کہ سر پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ سر پر تیل لازمی لگایا جائے۔ اور یاد رہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے جسم کا خیال رکھا کرو اور اس کی صفائی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سر پر بال اسی لیے دیے ہیں کہ ان بالوں کو سنوارا جائے، ان پر تیل لگایا جائے، کیونکہ تیل نہ لگانے سے بالوں میں خشکی کے ساتھ ساتھ دماغ میں بھی خشکی ہو جاتی ہے۔ یاد رہے، بال کسی بھی انسان کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کا خوبصورت ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو شخص بال رکھے ان کا اکرام بھی کرے، یعنی کنگھی اور تیل وغیرہ کا اہتمام کرے اور بالوں کو صاف ستھرا رکھے اور ان کو پرنگدہ ہونے سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بالوں میں تیل استعمال فرماتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر میں بہت زیادہ تیل استعمال فرماتے تھے، اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیل لگانے کے بعد سر پر ایک کپڑا رکھتے تھے، وہ کپڑا تیل سے اتنا تر ہو جاتا گویا تیل والے کا کپڑا معلوم ہوتا تھا۔ زیتون کا تیل کھانے اور لگانے کی ترغیب روایات میں موجود ہے، البتہ تیل لگانے کی کوئی خاص کیفیت احادیث مبارکہ میں نہیں مل سکی۔ احادیث کے ابواب الترجل میں اس بات کا تو ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کے حصول، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے، الغرض ہر اچھے کام میں دائیں ہاتھ سے کرنے کو پسند فرماتے تھے، اور ان ابواب میں بعض روایت میں تیل لگانے کا بھی ذکر ہے، لیکن اس حوالے سے صراحت نہیں ملی کہ تیل لگانے میں بھی جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول دائیں جانب سے تیل لگانے کے آغاز کا تھا۔ بالوں کے خراب ہونے کی صورت میں سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا خواتین کو کرنا پڑتا ہے۔ اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے جلدی ماہرین بالوں میں باقاعدگی سے تیل لگانے کی تاکید کرتے ہیں۔ ماہرین نے سر پر تیل لگانے کے بے شمار فوائد بتائے ہیں، جن میں سے چند فوائد یہ ہیں۔ باقاعدگی سے بالوں میں تیل لگانے سے بال نرم، ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالوں کو بڑھنے کے لیے روزمرہ کی بنیاد پر وٹامن اور دیگر اہم اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے بالوں میں تیل لگانا بہت ضروری ہے۔
بالوں پر تیل لگانے سے دوسرے کیمیکل مثلاً شیمپو وغیرہ سے پہنچنے والے نقصانات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تیل ایک ایسا ایجنٹ ہے جو بالوں کو غذائیت فراہم کرتا ہے، خون کی گردش کو فروغ دے کر آپ کو توانائیت کا احساس دیتا ہے۔ باقاعدگی سے تیل لگانے سے جڑیں مضبوط اور بال لمبے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقاعدہ تیل لگانے سے بالوں کو غذائیت پہنچتی ہے۔ اگر بال بڑے ہو کر کمزور ہو جائیں اور آسانی سے ٹوٹنے لگیں تو اس کی وجہ پروٹین کی کمی ہے۔ زیتون اور بادام کے تیل کی مدد سے پروٹین کی طاقت دوبارہ بحال کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تیل کی مدد سے بالوں کو بے جان روکھا، دو منہ بال اور گرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ دو منہ والے بالوں کا اہم مسئلہ ہے جو پروٹین کی کمی کا نتیجہ ہے، اور باقاعدگی سے تیل لگانا اس کا آسان حل ہے۔ نیم گرم تیل کے بہاؤ سے سر میں خون کو فروغ اور دماغ کو سکون ملتا ہے، اور ہمارا دماغ ہماری تمام سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کا سب سے اہم مرکز ہے۔